Hey Channa, welcome to my guys. आज मैं आपके साथ ओरिजिनल मुतंजन की रेसिपी शेयर करने आई हूँ जो कि सिर्फ चिकन के साथ ही बनाया जाता है। असल मुर्ग मुतंजन की रेसिपी के अंदर नमक, चीनी और चिकन का जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, उससे चावलों का एक अलग और मुनफरिद जायका निकल कर आता है जो आम सरदा राइस और आजकल बनने वाले सादा मुतंजन के जायके से बिल्कुल हटकर है, और इसलिए खाने वाले भी इसके मुनफरिद जायके को कभी नहीं भूल पाते। यकीन जानिए कि मेरी सीक्रेट रेसिपी है जो मैं हर दावत में बनाती हूँ। जो एक बार इसे खा लेता है ना, अगली बार वो मुझसे फरमाइश करके ऑर्डर पर लाजमी बनवाते हैं। बहुत ही मज़ेदार, कमाल का, मुनफरिद इसका जायका होता है। असल मुर्ग मुतंजन के जायके से आजकल बहुत कम लोग ही वाकिफ होंगे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस ईद पर सादा जर्दा राइस और सादा मुतंजन की जगह आपके साथ शाही मुर्ग मुतंजन की रेसिपी शेयर करूं। बहुत रॉयल किस्म की रेसिपी है। इस ईद पर एक बार मेरी इस रेसिपी को अपनी दावतों में ज़रूर बनाइएगा। आप यकीन जानिए कि खाने वाले आपको दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो सबसे पहले मुर्ग मुतंजन बनाने के लिए मैं यहाँ सेला चावल इस्तेमाल करूँगी। आप सेला चावल की जगह इसे बासमती चावलों से भी बना सकते हैं, लेकिन मुर्ग मुतंजन जो है वो सेला चावल से बहुत अच्छा बनता है। खैर, तो मैंने यहाँ 1.5 कप सेला चावल लिए हैं और इन्हें अच्छे से धोने के बाद मैंने इन चावलों को 2 से 3 घंटों के लिए पानी के अंदर भिगो कर रख दिया था। तो अब यहाँ सेला चावलों को भिगोए 2 घंटे गुजर चुके हैं। तो अब इन चावलों को बॉईल करने के लिए मैंने पानी को चूल्हे पर उबलने के लिए रख दिया है और ढक्कन लगाकर पानी को 1 से 2 उबाल आने दूंगी। अच्छा, यहाँ कुछ मसाले हैं जिन्हें मैं आधा चिकन के अंदर और आधा चावलों में बॉईल करते टाइम डालूंगी, जिनमें 9 अदद लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 6 अदद सब्ज इलायची और 20 से 22 दाने काली मिर्च के लूंगी। अच्छा, पानी को उबाल आ चुका है, तो अब हम इस उबलते हुए पानी के अंदर चावल जिनको मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रखा था डाल दूंगी। अब 2 चाय के चम्मच नमक का ऐड करूंगी। अब हम खुशबू और जायके के लिए इस पानी के अंदर थोड़े से लौंग, दालचीनी, थोड़ी सी काली मिर्च और 3 अदद सब्ज इलायची ऐड करूंगी। और जो मसाले बाकी बच के हैं ना, उन्हें मैं चिकन के अंदर बॉईल करते टाइम ऐड करूंगी। तो अब मैं क्या करूंगी कि इन चावलों को हाई फ्लेम पर उबाल आने दूंगी। जब हाई फ्लेम पर चावलों को एक उबाल आ जाए तो फिर हम गैस के फ्लेम को मीडियम करके इन चावलों को उस पर पकने देंगे। अच्छा, मीठे चावल बनाने के लिए हमें चावलों को उबालते वक्त ही इन्हें 95% पकाना होता है, क्योंकि अगर आप चावलों को 80% उबाल कर बाकी के 20% शीरे में पकाने के लिए छोड़ देंगे ना, तो फिर आपका चावल शीरे के अंदर कभी भी नहीं गलेगा, ठीक है, और चावल सख्त हो जाएंगे। तो इसलिए हमने चावलों को इतना उबालना होता है, ठीक है, कि इनकी शेप खराब ना हो। चावल जो है वो अलग अलग खड़ा खड़ा रहना चाहिए, लेकिन पका हुआ हो। यानी जब आप चावल को हाथ से दबाएं तो आपको वो थोड़ा सा भी सख्त नहीं लगना चाहिए। और ये ख्याल रहे कि आपने चावल को इतना ज़्यादा नरम भी नहीं करना या गलाना नहीं है कि वो आपस में जुड़ने लग जाएं और चावल टूटने लग जाएं। तो चावलों को पकते हुए यहाँ 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब ये काफ़ी लंबे भी हो गए हैं, तो इस पॉइंट पर हम इन्हें हाथ से चेक भी करेंगे। अब ये चावल बिल्कुल 95% जो है वो कुक हो चुके हैं, ठीक है। इनमें अगर थोड़ी बहुत कसर भी होगी ना तो वो दम में निकल जाएगी। बस ध्यान रखना है कि चावल जो है वो कुक होना चाहिए और अपनी शक्ल में भी रहना चाहिए, और दूसरा चावल जो है वो बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए। तो अब ये चावल हमारे पक चुके हैं, तो अब मैं इन चावलों का सारा पानी जो है वो ड्रेन कर दूंगी और पानी निकालने के बाद मैं इन्हें एक बर्तन में खुला छोड़ दूंगी ताकि इनकी जितनी भी स्टीम है वो निकल जाए और ये आपस में चिपके ना। चावलों को मैंने बॉईल कर लिया है, तो अब मैं इसके लिए चिकन तैयार करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मुर्गी के सीने का एक साइड का पीस लिया है और इसे मैंने क्यूब्स में इस तरह से कट कर लिया है। तो अब एक पैन को पानी के साथ चूल्हे पर चढ़ा दूंगी और चिकन को उठाकर अब मैं इस पानी के अंदर डाल दूंगी। साथ ही इसके अंदर बचे हुए मसाले, जिनमें 1 से 2 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी और 2 अदद सब्ज इलायची ऐड करूंगी। हाफ टी स्पून नमक भी ऐड करूंगी और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इस चिकन को 1 से 2 मिनट के लिए पानी में जोश देंगे ताकि चिकन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और इससे खाते वक्त आपको मीठे चावलों से चिकन की स्मेल नहीं आएगी। हम चिकन को बॉयल नहीं करेंगे, बस 1 से 2 मिनट के अंदर जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा ना, तो फिर हम चिकन को एक बर्तन में निकाल कर इसके पानी को ज़ाया कर देंगे। खुशबू के लिए हमने लौंग, दालचीनी, सब्ज इलायची वगैरह जो ऐड किए थे ना, उन्हें भी निकाल देंगे।
تو ہم نے چکن کو باہر نکال لیا ہے اور اس پانی کو ہم ضائع کر دیں گے۔ چکن بوائل کرنے کے بعد اب ایک پین کے اندر میں گھی ڈالوں گی اور اس چکن کو اٹھا کر گھی میں ایڈ کر دوں گی۔ میڈیم فلیم پر ہم چکن کو ہلکا سا گولڈن ہونے تک فرائی کریں گے۔ چکن کو آپ نے اوور کوک بالکل نہیں کرنا اور نہ ہی آپ نے اسے بہت زیادہ گولڈن ہونے تک فرائی کرتے رہنا ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ چکن جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہو جائے گا اور کھاتے وقت یہ آپ کو بہت ڈرائی بھی لگے گا۔ بس ہلکا سا اس کا کلر چینج ہونے تک اسے فرائی کریں گے۔ تو اب یہاں چکن جو ہے وہ بالکل ہلکا سا سنہرا ہو چکا ہے اور اب یہ تیار ہو گیا ہے، ہم اسے ایک برتن میں نکال لیں گے۔ اور چاول اور چکن دونوں تیار ہو چکے ہیں۔ چاول میں جو لونگ، الائچی، دار چینی وغیرہ بوائل کرتے وقت میں نے ڈالے تھے نا، انہیں میں نکال لوں گی۔ اور یہاں پر کچھ ڈرائی فروٹس ہیں جنہیں میں مرغ متنجن کے اندر ایڈ کروں گی۔ باداموں کو بھگو کر ان کا چھلکا اتار دیا تھا، تھوڑا سا میوہ ہے، کٹا ہوا ناریل اور ایک لیمو ہے۔ اچھا، اب یہاں پر میرے پاس یہ اسٹینڈرڈ میئرنگ کپ ہے، اس کپ سے میں نے 1.5 کپ چاول لیے تھے اور یہ والا جو چھوٹا کپ ہے نا، یہ 1/3 کپ ہے۔ اس کے 3 کپس ملا کر ایک بڑا کپ بنتا ہے جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 1.5 کپ چاولوں کے اندر کتنا پانی یا دودھ ڈالنا ہے۔ یہ جو چھوٹا 1/3 والا کپ ہے نا، اس کے 2 کپس دودھ کے میں 1.5 کپ چاولوں کے اندر ایڈ کروں گی۔ تو اب ہم چکن مٹنجن کو پراپر طریقے سے بنانا سٹارٹ کریں گے۔ تو اس کے لیے میں یہاں ایک پتیلا لوں گی اور اس کے اندر 2 کھانے کے چمچ گھی ایڈ کروں گی۔ اچھا، گھی میں وہی والا یوز کروں گی جس کے اندر میں نے چکن کو فرائی کیا تھا، کیونکہ اس گھی کے اندر چکن کے سارے فلیورز موجود ہیں، تو اس سے چاولوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ تھوڑا بڑھ جائے گا۔ اب اس گھی کے اندر میں دودھ شامل کروں گی اور ساتھ ہی اس کے اندر 1.25 کپ چینی شامل کروں گی۔ آپ 1.5 کپ چاولوں کے اندر 1.5 کپ چینی ایڈ کر سکتے ہیں جن لوگوں کو زیادہ میٹھا پسند ہے، لیکن میں یہاں 1.25 کپ چینی شامل کروں گی۔ چینی کی جو مقدار ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر 2 سے 3 ڈراپس جو ہے وہ کیوڑا واٹر شامل کروں گی۔ تو اب ہم چینی کو میلٹ ہونے اور 1 سے 2 ابال آنے تک پکائیں گے۔ اچھا، میٹھے چاول پکاتے وقت ایک پرابلم جو ہوتا ہے وہ یہ کہ چاول سخت ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ شیرے کو بہت زیادہ تھک کر دیتے ہیں۔ جب آپ اس کے شیرے کو بہت زیادہ پکا کر تھک کر دیں گے نا، تو آپ کے چاول جو ہے وہ اکڑ جائیں گے۔ تو اس لیے ہم نے جسٹ چینی کو میلٹ کرنا ہے اور اسے 1 سے 2 ابال آنے تک پکانا ہے۔ تو اب اس شیرے میں دیکھیں کہ ابال آ چکا ہے اور چینی بھی میلٹ ہو چکی ہے۔ تو اب ہم اس شیرے کے اندر ابلے ہوئے چاول شامل کر دیں گے اور چاولوں کو شیرے کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے تاکہ ساری چاشنی جو ہے وہ چاولوں کو اچھے سے لگ جائے۔ اب ان چاولوں کو ہائی فلیم پر پکائیں گے تاکہ اس کی جتنی بھی چاشنی ہے وہ آلموسٹ ڈرائی ہو جائے، کیونکہ دم لگانے کے بعد اس کی چاشنی جو ہے وہ جلدی سے ڈرائی نہیں ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ چاولوں کو چمچ سے ہلاتے بھی رہیں گے تاکہ شیرے کی وجہ سے چاول نیچے سے لگے نہ۔ تقریباً 5 سے 7 منٹ ہم نے انہیں تیز آنچ پر پکایا ہے اور اس کا جو شیرہ ہے وہ بھی تقریباً ڈرائی ہو چکا ہے۔ اب اس پوائنٹ پر میں 3 چائے کے چمچ فریش کریم یا تازہ دودھ کی جو ملائی ہے وہ بھی ایڈ کروں گی۔ اچھا، ملائی ایڈ کرنے سے چکن متنجن کا ذائقہ جو ہے وہ بالکل چینج ہو جاتا ہے، بہت ہی مزیدار اور کریمی سے بن کر تیار ہوتے ہیں، اور جو نارمل زردہ چاول ہم لوگ بناتے ہیں نا اس سے بالکل الگ ہٹ کر اس کا ذائقہ ہو جاتا ہے۔ اور ملائی کو چاولوں کے اندر اچھے سے مکس کر لوں گی۔ اب ہم اس کے اندر چکن جس کو ہم نے فرائی کر کے رکھا تھا شامل کریں گے۔ اچھا، چکن کو میں ایک سائڈ پر چاولوں کے اوپر ایڈ کروں گی تاکہ دم کے بعد چاولوں میں جب میں کلر ایڈ کروں تو وہ چکن پر نہ چڑھے۔ ابھی ہم اس کے اوپر اس وقت کلر ایڈ نہیں کریں گے۔ اگر آپ اس پوائنٹ پر گیلے چاولوں کے اندر ہی کلر ایڈ کر دیں گے نا تو اس سے آپ کے جو کلرز ہیں وہ سارے چاولوں میں مکس ہو جائیں گے، ہر چاول پہ الگ الگ نکھرا نکھرا سا کلر نہیں آئے گا۔ اور ساتھ ہی کٹا ہوا ناریل، میوہ اور کچھ بادام جو ہے وہ ہم ایڈ کریں گے، اور ساتھ ہی آدھا لیمو کا رس بھی اس میں شامل کر دوں گی۔ تو اب ہم ان چاولوں کو ہلکی آنچ پر دم لگائیں گے، تقریباً 10 منٹ کے لیے ہم انہیں دم لگائیں گے۔ اچھا، دم لگانے کے پہلے 1 منٹ تک ہم چولہے کی آنچ کو تیز ہی رکھیں گے اور پھر 1 منٹ گزرنے کے بعد ہم چولہے کی آنچ کو بالکل ہلکی دم والی رکھیں گے۔ تو اب یہاں پر چاولوں کو دم دیے ہوئے 10 منٹ گزر چکے ہیں، تو ہم ڈھکن ہٹا دیں گے۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا بھی شیرہ تھا نا وہ چاولوں نے اپنے اندر جذب کر لیا ہے۔ تو اس سٹیج پر جب چاول بالکل ڈرائی ہو جائیں تو ہم اس کے اندر کلر ایڈ کریں گے۔ بہت زیادہ کلر ایڈ نہیں کرنا ورنہ اس سے متنجن بہت عجیب سا کلرفل ہو جائے گا۔ میں یہاں 3 قسم کے کلرز ایڈ کروں گی۔ اچھا، جو کلر ہے نا اسے میں ڈرائی فروٹس اور چکن کے اوپر ایڈ نہیں کروں گی، بلکہ سائڈ پر جو میں نے چاول اکٹھے کر کے رکھے ہیں نا ان کے اوپر ایڈ کروں گی تاکہ کلر چکن کو نہ لگے۔
اچھا، چولہے کو میں نے بند کر دیا تھا، تو کلر ایڈ کرنے کے بعد میں اسے کور کر کے 5 منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ کلر جو ہے وہ چاولوں میں سیٹ ہو جائے۔ گھروں میں خوشی کی کوئی بھی تکلیف ہو یا پھر عید کا تہوار ہو تو آپ لوگ یہ ریسیپی اپنے گھر پر ضرور ٹرائی کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت تعریفیں سننے کو ملے گی کیونکہ یہ بہت ہی یونیک اور امیزنگ ریسیپی ہے۔ تو 5 منٹ کے بعد میں نے دم ہٹا دیا ہے تو ماشاءاللہ سے زبردست سی خوشبو کے ساتھ کلرفل مرغ متنجن تیار ہو چکا ہے۔ تو چاول ماشاءاللہ سے دیکھیں ایک دم کھلا کھلا چاول ہے، اور جس طریقے سے میں نے ان چاولوں کو کلر دیا ہے نا، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کلر والا جو چاول ہے وہ کسی اور چاول کو خراب کرے۔ وائٹ بالکل سیپریٹ ہیں اور کلر والے بالکل سیپریٹ ہیں، بہت ہی زبردست خوشبو کے ساتھ یہ تیار ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے آج میں نے آپ کو اوریجنل متنجن کی مکمل ریسیپی دے دی ہے جو صرف اور صرف چکن کے ساتھ ہی بنایا جاتا ہے۔ ہم لوگ آج کل جو متنجن بناتے ہیں نا، کلرفل رائس بنا کر ہم اس کو متنجن کا نام دے دیتے ہیں، لیکن وہ اصل متنجن نہیں ہوتا، وہ زردہ ہوتا ہے۔ اصل ریسیپی یہ ہے جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور چکن دیکھیں آپ کو یہ کھاتے وقت بالکل بھی ڈرائی نہیں لگے گا، اتنا سافٹ ہے کہ ہاتھ لگانے سے یہ ٹوٹ رہا ہے۔ ذائقے اور خوشبو میں یہ عام زردہ رائس سے بالکل ہٹ کر ہیں، بہت ہی مزیدار اور کمال کا منفرد ان کا ذائقہ ہوتا ہے۔ جب آپ اسے گھر پر بنا کر کھانا سٹارٹ کریں گے نا تو میرا یقین کریں کہ آپ کے لیے ہاتھ روکنا مشکل ہو جائے گا۔ اور ہم نے مرغ متنجن کے اندر جو ملائی ایڈ کی ہے نا، یقین جانیے کہ اس سے اس کا ذائقہ جو ہے وہ بہت ہی چینج ہو جاتا ہے، بہت ہی عمدہ ان کا ذائقہ ہو جاتا ہے۔ تو اس عید پر روایتی زردہ رائس کی جگہ آپ اصل مرغ متنجن کی میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، کیونکہ بہت ہی یونیک اور منفرد ریسیپی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے۔ نمک، چینی اور چکن کو جب آپ ملا کر بناتے ہیں نا تو یقین جانیے کہ اس کا ایک الگ ہی ذائقہ نکل کر آتا ہے۔ یہ ریسیپی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔